الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی فیس بک پر سحری ٹائم کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس مرتبہ یہ پروگرام کلچر ٹائمز کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو غیر معمولی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور احادیث شریفہ میں رمضان المبارک کے فضائل تفصیل سے وارد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید و بند کی بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شیطان مرید پر اللہ تعالیٰ 7 فرشتے مسلط فرماتا ہے، اور اس طرح شیاطین مکمل طور پر مقفل، محبوس اور مقید ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کو شیطان کے وسوسے کا خدشہ نہیں ہے، کوئی برائی کی طرف بلانے والا شیطان اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ البتہ نفس تھا، اور نفس کی چال بازیوں کی وجہ سے آدمی برائیوں کی طرف جا سکتا تھا، نیکیوں سے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں روزوں کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نفس کی کمزوری کا اور نفس کی چال بازیوں کو ختم کرنے کا انتظام فرمایا۔ شیطان اور نفس یہ دونوں چیزیں اللہ کی فرمانبرداری سے، اللہ کی اطاعت و بندگی سے، اللہ کی عبادت سے روکنے والے تھے۔ شیطان کو رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا، اور نفس تھا، نفس کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے کمزور، ناتواں کر دیا۔ اب بندے کے پاس نیک عمل کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں کرنا ہے، گناہوں کا نہ سامان ہے، نہ گناہوں کا ماحول ہے۔ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، اور ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، جو
بڑا ہی بابرکت مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے قیام کو، یعنی اس مہینے کی عبادت کو، اس مہینے کے نوافل کو تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میں نے اس مہینے کے قیام کو سنت قرار دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے جو بندہ کوئی نفل کام کرتا ہے، کوئی نیکی انجام دیتا ہے، تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اجر و ثواب میں جو اضافہ ہو رہا ہے، علم کے زبان مبارک کے تصدق، یہ اجر و ثواب برابر ہم کو عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور سنت ہے۔ یہ مہینہ غمگساری، مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں کے غموں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ارشاد مبارک دونوں قسم کے رزق کو شامل ہے، یعنی انسان کا، مسلمان کا ظاہری رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، جسمانی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی رزق اور باطنی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو یہ عمل اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ غیر معمولی عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور روزہ افطار کرانے کی وجہ سے بندے کا، روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے نہ صرف گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے بلکہ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کو روزے دار کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کا یہ جو اجر و ثواب ہے ایسے لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑے سے دودھ پر یا تھوڑے سے کھجور پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر افطار کراتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو شکم سیر کر دیتا ہے، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے قیامت کے دن ایسا سیراب کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا یہ برکت والا مہینہ ایسا برکت والا ہے کہ اس کے جو 3 عشرے ہیں، اس میں سے پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت، گناہوں کی معافی والا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی والا ہے۔ تو ویسے پورا ماہ رمضان المبارک رحمت والا بھی ہے، بخشش و مغفرت والا بھی ہے، اور دوزخ سے آزادی والا بھی ہے، لیکن پہلے عشرے میں رحمت کا غلبہ ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت و معافی کا، بخشش کا غلبہ ہے، اور تیسرے عشرے میں دوزخ سے آزادی کی خصوصی بشارتیں ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ
4 کاموں میں سے 2 کام ایسے ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جو کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ تم کو نہیں ہے۔ 2 ایسے کام جس کے ذریعے تم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی کثرت کرو، یعنی کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، معافی چاہتے رہو۔ اور 2 ایسے کام جو تم کو کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ تم جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور دوزخ سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہو۔ اس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں خصوصی ارشادات ہم کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ ایسے خصوصی ارشادات ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو بڑی برکتیں ہم کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے اوپر خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ روایت میں تشریح آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 درہم اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 درہم خیرات کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح آپ حساب کرتے جائیے، جتنا بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں اس سے 700 درجے زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ یعنی خرچ آپ نے بہت کم کیا ہے اور جتنا آپ نے خرچ کیا ہے اس سے 700 درجے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جب بندہ کسی غریب کو دے دے، کسی فقیر کو دے، کسی کی مدد کرے تو 700 درجے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن آدمی عام دنوں میں، عام مہینوں میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ الگ بات ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اہل و عیال پر خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر جتنا 700 درجے کا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا نہیں ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے لیے افطاری کا انتظام کر رہا ہے، اپنے لیے سحر کا انتظام کر رہا ہے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جس کا نفقہ، جس کا خرچہ اس کے اوپر واجب ہے، واجبی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، تب بھی اجر و ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر 700 درجے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر ہم رمضان کے مہینے میں 100 روپے کی یہ برکتیں ہیں کہ اس طرح ہم کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے، اور یہ جو اجر و ثواب ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے پر فی سبیل اللہ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ارشاد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب عطا فرما دیا، جو اجر و ثواب بیان فرما دیا، جو اجر و ثواب مقرر فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی وہی اجر و ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت ہے رمضان المبارک کے موقع پر۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس نیکیوں والے موسم میں، اس نیکیوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کریں، فرما برداری میں اپنے رات و دن کو صرف کریں اور نافرمانی سے مکمل طور پر بچیں۔ اور جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ اجر و ثواب نیکیوں کا بڑھایا جا رہا ہے، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، تو اس طرح نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جا رہا ہے۔ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے تو 700 درجے زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر۔
تو جس طرح نیک کام کرنے کا اجر و ثواب اس مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح برائی کرنے کا عذاب، برائی کا گناہ، برائی کی سنگینی غیر معمولی ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال مت کرو۔ اس مہینے کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو عظمتیں عطا فرمائی ہے، اس میں سے ماہ رمضان المبارک کی عظمت بھی ہے، لہٰذا ماہ رمضان کے احترام کو، اس کے تقدس کو باقی رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ناجائز عمل کرتا ہے، تو اس کو عام دنوں میں گناہ کے عذاب کے برابر گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا گناہ غیر معمولی سنگین گناہ سمجھا جائے گا، اور اس کا عذاب بھی غیر معمولی سخت ہوگا عام دنوں میں، عام مہینوں میں گناہوں کے مقابلے میں۔ تو نیکیاں بھی بڑھائی جا رہی ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے کسی سے تو گناہ میں بھی سختی ہے، گناہ میں بھی سنگینی غیر معمولی ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے اس بات کی، اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہم سوالات ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہت سارے حضرات سلام کر رہے ہیں۔ وسیم جعفر قادری صاحب ہیں، اور محمد پرویز قادری صاحب ہیں، اور بہت سارے حضرات سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات کی طرف ہم آتے ہیں کہ محمد پرویز قادری صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا نہ کرے، کیا وہ وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا نہ کرے، اس کو وتر بھی تنہا پڑھ لینا چاہیے۔ جو عشاء باجماعت پڑھے وہ وتر بھی باجماعت پڑھ لے گا۔ اسد الدین صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چند سالوں سے قرآن کی تلاوت کیا ہے اور کئی بار آیت سجدہ تلاوت کیا، لیکن اب اسے یاد نہیں کہ کتنے بار کیا، تو کس طرح، کس نیت کے ساتھ اور کیسے ادا کریں؟ اس میں دیکھیے، اگر کسی شخص کو یاد ہے کہ کتنی مرتبہ آیت سجدہ کی تلاوت کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنی مرتبہ سجدہ تلاوت ادا کر لے گا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ شخص اندازہ کرے گا۔ یہ حکم ایسا ہی ہے جیسے کہ قضا نمازوں کا ہے، اندازہ کرے گا کہ وہ اندازے کے مطابق کتنی مرتبہ آیت سجدہ پڑھا ہوگا۔ 50 آیت سجدہ تلاوت کیا ہوگا، 50 مرتبہ۔ آیات سجدہ تو پورے 14 ہیں، 14 آیات سجدہ کو الگ الگ مجالس میں، الگ الگ اوقات میں کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا؟ 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، کچھ وہ اندازہ کر لے، اور اندازہ احتیاط کے ساتھ کرے کہ ایک آدھ سجدہ، 2 سجدے اگر اضافہ ہو جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اور ظاہر ہے واجب چھوڑنے پر آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کے ساتھ ایک بھی سجدہ اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نمبر کچھ احتیاط والا بڑھا کر رکھیں، اس طرح کے اتنے نمبر کے ساتھ سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد یقین ہو جائے اس کو اس بات کا، یا ظن غالب حاصل ہو جائے اس بات کا کہ جتنی مرتبہ آیات سجدہ تلاوت کیا تھا، جتنے سجدے اس کے ذمہ واجب تھے وہ ادا ہو چکے ہیں، اس حد تک اس طرح سجدہ تلاوت ادا کر لینا چاہیے۔
سلمان قادری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی افطار کے وقت سو جائے اور افطار کے بعد نیند سے بیدار ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص اگر افطار کے وقت سو جاتا ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے دار کو روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور ظاہر ہے روزے کا اہتمام جس طرح روزے کے آغاز سے ہے، روزے کے اختتام سے بھی روزے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ تو افطار کا جو وقت ہے وہ وقت سونے کا یا غفلت کا نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عبادتوں میں، دعاؤں میں مصروف رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، کیونکہ وقت افطار وقت مقبولیت دعا ہے، تو دعاؤں میں مصروف رہنے کا وقت ہے، سونے کا، غفلت کرنے کا نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے کسی صاحب کو افطار کے وقت نیند لگ جائے اور افطار کے بعد بیدار ہوں تو جب بھی وہ بیدار ہوئے ہیں ان کو فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے تو ان کو فوراً افطار کرنا چاہیے۔ اب جو تاخیر ہوئی، تاخیر کی وجہ سے روزے میں کراہت آئے گی، لیکن روزہ تو مکمل ہو جائے گا۔ اور آئندہ سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ افطار کے موقع پر کسی طرح کی بے احتیاطی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وسیم جعفر قادری صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا امام صاحب مجبور ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ امام صاحب اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نماز، امام صاحب بیٹھ کر امامت کر تو سکتے ہیں، لیکن پیچھے جتنے لوگ کرسی پر بیٹھ کر امام صاحب کی طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اقتدا تو درست ہو جائے گی، اور جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی بھی اقتدا درست ہوگی، لیکن ان کے حق میں نماز مکروہ ہوگی۔ لہذا کرسی پر بیٹھ کر اگر کوئی امام صاحب امامت کر رہے ہوں تو پیچھے والوں کی امامت، اقتدا جو کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے ہیں ان کی نماز میں کراہت آئے گی۔ لہذا اس طرح کے عمل سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر پیچھے سارے کے سارے کرسیوں پر پڑھنے والے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، معذور ہیں، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی ایسے امام صاحب ہونا چاہیے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکیں۔ محمد اظہار احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ فرض ہو یا سنت اگر 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کرے تو کیا حکم ہے؟ کسی بھی رکعت میں 2 سجدے مقرر ہیں۔ اگر فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اگر 2 کی جگہ 3 سجدے کر لیتے ہیں تو ان پر سجدہ سہو واجب ہے۔ انہیں چاہیے کہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ عالم انصاری صاحب گجرات احمد آباد سے سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے پہلے عشرے میں کیا دعا مانگیں؟ حافظ محمد خان نقشبندی صاحب سوال کر رہے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو عمومی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ رمضان المبارک میں یہ دعا کرنا چاہیے، یہ ورد رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور استغفار وغیرہ بھی بتایا گیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا مہینہ، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دعا، رحمت کی طلب زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ محمد متین صاحب
نظام آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح سنت ہے، اور سنت جو ہے یہ نفل کی کیٹیگری میں آتی ہے، تو نوافل کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا، نوافل اگر بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ لہذا تراویح کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، تو بغیر کسی عذر کے بہتر ہے کہ نہ بیٹھیں۔ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھنے کی تو نہ بیٹھیں، بلکہ کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کریں۔ اور کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے فرائض جس طرح بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، واجبات جس طرح بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے مجبور اور معذور حضرات کو نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنے کے باوجود بھی پورا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہیں تو نماز تراویح تو ہو جائے گی لیکن ثواب بھی آدھا ہو جائے گا۔ محمد لطیف الحسن صاحب سوال کر رہے ہیں کہ شوگر کے مریض نہ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں نہ بعد رمضان، اور فدیہ دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ ایسے حضرات کے لیے شریعت بیضاء کیا حکم دیتی ہے؟ شوگر کے مریض ہیں یا کوئی اور مرض رکھتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو بعد میں صحت کے زمانے میں روزہ رکھنا ہوگا، اور صحت کی کوئی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کو فدیہ دینا چاہیے، اور فدیے کی استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں فدیے کی استطاعت کے منتظر ہوں، جیسے بھی استطاعت آتی ہے اس کے حساب سے پھر فدیے کی ادائیگی کا وہ انتظام کریں گے۔ حسینی سید صاحب سوال کر رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک سجدہ کرے۔ اس سجدے میں یہ نماز نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت ہے، سنگل سجدہ ہے، نماز نہیں ہے، اس میں تکبیر تحریمہ نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے، ایک سجدہ کر لینا کافی ہے۔ آداب اس کے یہ ہیں کہ آدمی سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے نماز کے تمام شرائط کے ساتھ، یعنی باوضو ہو، کپڑا صاف ہو، لباس صاف ہو، جگہ صاف ہو، نماز کے جو شرائط ہیں ان تمام شرائط کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر لے، اور تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ طاق عدد میں تسبیح پڑھ لے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، یعنی 2 تکبیرات کے درمیان ایک سجدہ، یہ سجدہ تلاوت ہے۔ اور کھڑے ہو کر سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جانا، یہ بہتر ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور مختلف حضرات کے سلام آ رہے ہیں، میں تمام حضرات کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا، عبدالغفار صاحب سوال کر رہے ہیں کہ انتہائی وقت کا پکا وقت کا ایگزیکٹ وقت پوچھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹ وقت حیدرآباد کے حساب سے تو ہو گیا ہے 4:40، 39 یا 40 حیدرآباد کے حساب سے تھا، اور حیدرآباد کے حساب سے یہ وقت ہو چکا ہے۔ اب جو حضرات جس مقام پر ہیں وہ اپنے مقام کے وقت کے اعتبار سے، مقامی وقت کے اعتبار سے اپنے سحر کا اختتام کر لیں۔
اور عبدالغفار صاحب ایک اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ انجیکشن لینا روزے میں کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی وجہ سے ویسے علماء کرام کے اس میں دو نقطۂ نظر ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء جامع نظامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا بحالت روزہ انجیکشن لینے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھی مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ محمد نوشاد علی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ نماز تراویح کیا گھر میں یا کمرے میں 4-5 لوگ مل کر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، نماز تراویح گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی مقام پر جماعت کا اہتمام کر کے نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے، جس طرح دیگر نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ ایک تو باجماعت پڑھنا سنت ہے، دوسرے مسجد میں پڑھنا سنت ہے، دونوں الگ الگ سنتیں ہیں۔ جماعت ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں ہو رہی ہے تو جماعت کا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھنے کی سنت بھی ادا ہوگی، جماعت کی سنت بھی ادا ہوگی، مسجد میں پڑھنے کی سنت بھی ادا ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی صاحب مسجد کے علاوہ نماز تراویح کا اہتمام کہیں اور ہو رہا ہے، کسی اور جگہ گھر میں یا کسی اور مقام پر مسجد سے ہٹ کر باجماعت نماز تراویح ہوتی ہے، 4-5 لوگ مل کر پڑھتے ہیں، تو نماز تراویح درست ہو جاتی ہے اور جماعت کا ثواب بھی ملتا ہے، گو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ مدثر شیخ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ نماز تراویح کی نیت کیسے کریں؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور سنت کی کیٹیگری میں یعنی نفل کی کیٹیگری میں یہ آتی ہے، تو اس کی نیت اس طرح کی جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 2 رکعت نماز تراویح سنت پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں تو تابع امام کے، اس طرح نیت کریں گے۔ اور نماز تراویح کی یہ جو نیت ہو رہی ہے 2 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، یا تو آپ ہر 2 رکعت پر نیت کرتے جائیں، یا پھر 20 رکعت کے آغاز میں ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لیں کہ میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن یہ جو ہم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں یہ دراصل نیت کے الفاظ ہیں۔ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ 2 رکعت نماز سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہوں، یہ جو الفاظ ہیں یہ نیت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو دل میں ہمارا ارادہ ہے وہ نیت ہے، اور زبان سے جو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، پروناؤنس کر رہے ہیں، یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ اور نیت کے یہ الفاظ 2 رکعت پر بھی کہے جا سکتے ہیں اور 20 رکعت کے شروع میں ایک ساتھ 20 رکعت کے لیے بھی کہے جا سکتے ہیں۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن حقیقی نیت وہی ہوگی جو رکعت باندھنے کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ حافظ سید عبداللہ نظامی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بینک میں فکس ڈپازٹ پہ جو نفع آتا ہے کیا اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ تو بینک پہ جو فکس ڈپازٹ آ رہا ہے، بینک میں جو فکس ڈپازٹ رکھے ہیں اس پر جو نفع آتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ
پر جو انٹرسٹ آ رہا ہے یہ فقہ حنفی کی روشنی میں فقہاء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ یہ غیر اسلامی ملک میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس میں غیر مسلم کو دھوکہ دیے بغیر مسلمان کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ سود کے دائرے میں نہیں آتا، یعنی بینک انٹرسٹ جائز ہے۔ جب بینک انٹرسٹ جائز ہے تو فکس ڈپازٹ پر جو نفع آتا ہے وہ بھی بینک انٹرسٹ کے جیسا ہی ہے، لہٰذا وہ بھی جائز ہوگا۔ اب رہا اس پر زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیے فکس ڈپازٹ پر جو نفع آ رہا ہے وہ نفع جب ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو ہم اس کے مالک ہو گئے۔ اب مالک ہو گئے تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، لیکن ادائیگی ابھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ فکس ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو فکس کر کے رکھے ہیں، لے نہیں سکتے۔ جب آپ اس کو لے سکیں گے، لینے کا جب آپ کو اختیار رہے گا، فکس ڈپازٹ کے ساتھ نفع کو لینے کا جب آپ کو اختیار رہے گا، اس وقت آپ کے لیے گنجائش ہوگی۔ اگر لینے پر بینک کی جانب سے کسی قسم کی پابندی ہے، ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس ریکوائرمنٹ کے بغیر آپ لیتے ہیں تو آپ کو فائن بھرنا ہوگا، آپ کے کچھ پیسے کم ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ادائیگی ابھی واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو بہرحال واجب ہے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے تو آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں نفع آ چکا ہے تو وہ آپ کی ملکیت ہے اور اس کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ جیسے کہ دوسرے شرائط ہیں، صاحب نصاب ہونا اور مال پر سال گزر جانا، وہ تمام شرائط کے ساتھ ساتھ واجب ہے، لیکن اگر نکالنے کا آپ کو اختیار نہ ہو تو ادائیگی ابھی واجب نہیں ہوگی۔ ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب آپ کے ہاتھ میں وہ رقم آ جائے، یعنی بینک کی جانب سے کسی طرح کی کوئی شرط باقی نہ رہے کہ فکس ڈپازٹ کا معاملہ ختم ہو جائے، کہ نارمل سیونگ کی طرح وہ ہو جائے، تو اس وقت اس کی ادائیگی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فکس ڈپازٹ 5 سال کا ہے اور نفع آپ کو مل رہا ہے، اور نفع اگر لینے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، بینک کی طرف سے کچھ پابندی ہے، اگر نکالتے ہیں تو پیسے آپ کے کچھ کم ہو جائیں گے، تو ابھی آپ پر واجب زکوٰۃ واجب تو ہو چکی ہے، لیکن ادائیگی ابھی واجب نہیں ہے۔ 5 سال مکمل ہونے کے بعد جب نارمل سیونگ کی طرح اس کی رقم ہو جائے گی تب اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ عبداللہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا ہدیہ لینا کیسا ہے، اور اگر نہیں لے سکتے تو جائز ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا ہدیہ لینا جائز ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، امامت کا ہدیہ لینا، امامت کی تنخواہ لینا، مؤذنی کی تنخواہ لینا، خطابت کی تنخواہ لینا، تقریر کی تنخواہ، تدریس کی وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہ دینی معاملات ہیں، ان تمام دینی معاملات میں خاص طور پر عبادات کی تنخواہ یہ عمل کا بدل نہیں ہے، بلکہ انسان ایک وقت جو لگا رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کر کے آتا ہے اور اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ ایک تو مکمل تیار ہو کر آنا ہے، دوسرا آنے جانے میں وقت لگتا ہے، تیسرا عین اس عمل کو انجام دینے کے لیے جو وقت لگتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر علماء اکرام نے اس بات کی گنجائش بتلائی ہے، متاخرین بعد والے حضرات نے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہدیہ لیا جا سکتا ہے، جس طرح امامت کر کے یا اذان کہہ کر ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ اس میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے پیسے لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کا بدلہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا بدلہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو وقت صرف کر رہے ہیں اس وقت کا بدل ہے، یعنی حافظ صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب اسی وقت کو تلاوت میں، امامت میں، مؤذنی میں نہ لگا کر اگر تجارت میں یا ملازمت میں لگاتے تو ان کو کچھ تو فائدہ ہوتا اور کچھ گزر بسر ان کی ہو جاتی، قوت لا یموت ان کو حاصل ہو جاتا۔ تو اسی طرح جس طرح دوسرے کام میں مصروف ہوتے تو ان کو کچھ حاصل ہوتا، اسی طرح
یہاں پر مصروف رہنے پر بھی ان کے لیے کوئی معاوضہ مقرر ہونا چاہیے۔ اگر معاوضہ مقرر نہ کریں، ابتدائی دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ حکومت کی جانب سے روزینے مقرر تھے، حکومت کی جانب سے وظائف مقرر تھے، تنخواہیں مقرر تھی، بڑی بڑی تنخواہیں اہل خدمات شرعیہ کے لیے مقرر ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی حضرت نے تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی۔ لیکن جب حکومت ہماری نہیں ہے اور حکومت کی جانب سے کچھ شرعی خدمات انجام دینے والوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے، تو ایسے وقت اگر مسلمان اس شرعی خدمات انجام دینے والوں کو کوئی ہدیہ، کوئی تنخواہ نہ دیں تو پھر ظاہر ہے ان کی گزر بسر نہیں ہو سکے گی، اور گزر بسر کرنے کے لیے وہ جب تجارت یا ملازمت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو امامت مؤذنی یا حفظ قرآن کریم سے وابستہ نہیں رہ پائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شرعی خدمات انجام دینے والے لوگ ہی باقی نہیں رہیں گے یا بہت کم رہ جائیں گے، لہٰذا اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں، ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کل بھی اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، مختلف سوالات ہیں۔ ایک آخری سوال میں لے لیتا ہوں۔ حسان احمد صاحب نے سوال کیا، کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک نگلتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ تھوک کو جمع کر کے نہیں نگلنا چاہیے۔ اگر جمع کر کے نگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کو، ماہ رمضان المبارک کی سحری کی پہلی محفل کو قبول و منظور فرمائیں اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔